ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں یہ بات ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہمارے صوبے کی سرکار کے پولیس نے ڈی جی پی صاحب نے جو ایک گائیڈ لائن جاری کی محرم کے سلسلے سے، اس کو لے کر تمام علماء کرام کو نہ صرف اہل تشیع کے بلکہ اہل سنہ کے علماء کرام نے بھی اعتراض ظاہر کیا۔ اس میں جس طریقے کے لفظوں کا استعمال کیا گیا میں اپنے چینل پر اس کو لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس کو لے کر تمام اعتراضات ہوئے اور جو اعتراضات ہوئے وہ واقعی صحیح بھی تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے مولانا شمشیر علی مختاری صاحب کوپا گنج مئو سے جو سے تعلق رکھتے ہیں وہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس مسئلے پر کیا کہنا ہے۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ ہمارے چینل پر۔ حضور، جیسا کہ آپ نے بھی ٹی وی چینل کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام پلیٹ فارم کے ذریعے سنا اور دیکھا ہوگا کہ جو گائیڈ لائن ڈی جی پی کی طرف سے جاری کی گئی، ابھی آپ نے بھی تقریر میں اس کا ذکر کیا، یہ اس طریقے کی چیزیں کس لیے کہی گئی ہوں گی؟ آپ کو اس کے پیچھے کیا کوئی سازش نظر آ رہی ہے، یا ان سے غلطی ہو گئی، یا کوئی اور وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے سے میری آواز عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ آپ بنے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈی جی پی صاحب کا تعلق جس عہدے سے ہے اور وہ جو انہوں نے گائیڈ لائن جاری کیا ہے، اس میں 100% یہ لگ رہا کہ خود ان کی طرف سے تو نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ان کی صرف غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر اس پہ کوئی تبصرہ کیے ہوئے، بغیر اس کو کہیں چھان بین کیے ہوئے اس کو پوری عوام تک پہنچا دیا۔ اور اگر یہ شاید میری آواز ڈی جی پی صاحب تک پہنچ سکے، ہمارے مانیہ محترم مکھ منتری صاحب تک پہنچے، پردھان منتری صاحب تک پہنچے، پورے ہندوستان میں کہیں دنیا میں پہنچے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پورے ہندوستان میں ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے، اور یہ ڈی جی پی صاحب کے ہاتھ میں ہے، گاؤں گاؤں میں، تھانے ہیں، قصبے میں ہے، ضلع میں ہے، کہیں ایک جگہ پہ بھی سینکڑوں سال پرانے واقعات سے لے کر کے آج تک، گزشتہ سال تک کہیں بھی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ جو انہوں نے 3-4 چیزیں لکھا ہے اس گائیڈ لائن میں، اگر وہ کہیں ایک جگہ بھی اگر ایسی چیز ملتی ہے تو ہم اس کے گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ اور اگر نہیں ملتی تو پھر جن لوگوں کے کہنے پہ یا جن لوگوں کی جو سازش کے ذریعے ایسا بیان دیا گیا، کم سے کم ان کو پوری سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ہمارے اس گنگا جمنی تہذیب کو پامال کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ جیسا کہ تمام علماء کرام نے بھی کہا اس میں کہ جو لفظ، جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں اس میں یہ کیا گیا کہ اہل سنت اور شیعہ حضرات میں جو تبرہ لفظ کا استعمال کیا گیا، مجھے لگتا ہے تبرہ لفظ کا بہت طریقے سے مطلب بھی نہیں جانتے ہوں گے ڈی جی پی صاحب، تو استعمال کیا گیا کہ تبرہ لکھتے ہیں اور جس سے کھائی پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے مرجع کرام اس چیز کو لے کر تقریباً 4-5 سال سے ادھر کافی اس پر فوکس کیا گیا کہ اہل سنت اور شیعہ میں کے بیچ میں جو کھائی پیدا کی جا رہی ہے اس سے پاٹا جائے؟ کیا ہم لوگوں کی یہ غلطی نہیں کہی جائے گی کہ صاحب دوسروں کو موقع مل گیا؟ دیکھیے، تبرہ کا اصل مطلب صرف شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تبرہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی غلط کام سے دوری اختیار کرنا، زبان سے بولنا ہی نہیں ہے، یہ دوری اختیار کرنا مقصد ہے کہ کسی بھی چیز سے، چاہے وہ کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، اس سے ہم کو اظہار کرنا چاہیے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اس کا نام ہے تبرہ، اور آج سے نہیں، یہ ہزاروں سال پرانا یہ چیز ہے۔ اگر اس چیز کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو اگر اس تبرہ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور شیطان کی جنگ ختم ہو گئی، پھر حضرت آدم اور جو ہے وہ حابیل اور قابیل کی جنگ ختم ہو گئی، رام اور رام کی جنگ ختم ہو گئی، یہ جو سلسلہ پورا چل رہا ہے یہ اسی کا نام ہے تبرہ اور تولا۔ تولا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے اچھے بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اچھے انسانوں سے محبت کرنا، اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے یا برے لوگوں سے دوری اختیار کرنا، نفرت اختیار کرنا، اور ان کی برائی کو اس حد تک بیان کیا جائے کہ وہ برائی ہماری بچوں میں، نسلوں میں وہ چیز نہ آئے۔ اسی کو تو جو
ان برے لوگوں سے جن کی کچھ وابستگی کسی طرح سے ہے، وہ چاہتے کہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، راون کو جو پتلا جلایا جاتا ہے تو جو لوگ راون کو مانتے ہوں گے ان کو تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ یہی ہے اصل تبرہ اور تولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کبھی گالی دی گئی ہمارے کسی بھی مجلس میں۔ میں ایک بات نہیں، تو کوئی چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی آج تک ہزاروں سال کی، ہماری 1400 سال کی پرانی تاریخ ہے، میں نے مجلس میں کہا کہ 1400 سال سے بھی آج تک جو باتیں شیعوں کے لیے نہیں کہی گئی، پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا شیعہ بتا دے مجھے، ایک شیعہ کہ جس نے آتم گھاتی کوئی حملہ کیا ہو، جس نے آتنک پھیلایا ہو۔ یہ جو کچھ وہ دشمن کر رہے تھے، وہ اپنی سازش، اپنی جو ہے وہ خرابیوں کو مٹانے کے لیے ایک بہانہ بنا کر کے اپنے کچھ شیعوں کو جو ہے وہ شاید اندر سے رکھا ہو، اور بہانہ بنا کر کے ہم کو جو ہے بدنام کر کے اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ عزاداری ختم ہو جائے اور اچھے اور برے کا جو امتیاز ہے۔ اور خالی ہم نہیں، وہ جھنگرن صاحبہ جو ہے ایک برہمن، حسینی برہمن ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے بیان دیا۔ خالی مسلمانوں ہی نے نہیں، بہت سارے ہندو لوگوں نے بھی اس بیان کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے جو ہے اظہار افسوس کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آج تک ہم ہر سال دیکھتے ہیں ہمارے وہاں ہمارے مرجع نے پورے دنیا میں سب سے پہلے ہمارا مرجع شیعہ مرجع ہے، جنہوں نے پوری طریقے سے ہندوستان میں گائے کاٹنے کو حرام قرار دیا تھا، آیت اللہ محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کے ذریعے جس کے وہاں گائے کاٹنا حرام ہے، جہاں پہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آج ہمارے آیت اللہ سیستانی کا یہی فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنئی ایران کے ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جس جگہ اگر اس چیز سے کسی لوگ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فتنہ فساد کا ڈر ہے تو وہاں یہ حرام ہے، بھلے یہ جائز کسی کا چیز ہے، اور اس کے باوجود آج انہی کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی پی صاحب جو ہے وہ ایک بہترین پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں، اور انہوں نے بلا کسی تحقیق کے اس کو کیسے شائع کیا ہے، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ باقی ہم لوگ جو ہے دعا کر سکتے ہیں اور اظہار افسوس کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، بچہ بچہ اس کے لیے روتا ہے۔ ایک اور میں سوال آپ سے آخری میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے عام طور پر جو بہت سے اہل حنوت بھی جانتے ہیں کہ محرم کیا ہے، چونکہ اس بار محرم کو لے کر اس پورے جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک پازیٹیو چیز بھی جو میں نے سمجھی ہے، کم سے کم اس بار لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایکچولی محرم ہے کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے ذریعے اور ایز اے شیعہ علماء ہونے کے ذریعے آپ بتائیں کہ محرم اصل میں ہے کیا، اور تاکہ اہل حنوت جو حضرات ہمارے چینل کے ذریعے لائیو دیکھیں گے یا تمام اس کے ذریعے دیکھیں گے، انہیں بھی پتہ چلے کہ اصل میں در حقیقت محرم ہے کیا اور اسے کیا بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے 9 محرم کی رات سے انشاءاللہ محرم کی شروعات ہے، اور یہ واقعہ اسلامی سال جو ہوتا ہے، جو چاند کے حساب سے چلتا ہے، 10 محرم 61 ہجری کو ہوا تھا، اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے، مختصر 2-3 منٹ میں اس کو بتاؤں، مدینے سے کربلا آئے تھے، اور وہ کیوں کربلا آئے تھے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، صرف یہ تھا کہ جب اسلامی شاسن حکومت کرنے کے لیے یزید نامی جو حاکم شام معاویہ کا بیٹا تھا، جب یہ تخت خلافت پر آیا تو اس نے جو ہے امام حسین علیہ السلام سے، جو رسول کے نواسے تھے، حضرت علی کے بیٹا تھے، بیعت کا سوال کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، یعنی اسلام کے نام پہ وہ بیعت لینا چاہ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے ہجرت کی، اور یہ ساری چیزیں اہل سنت اور شیعہ کی تمام تاریخ اور روایت کی کتابوں میں ہے، اور کچھ ہندو بزرگوں نے بھی اس واقعے کو پہلے سے لکھا ہے کہ رسول خدا نے جو ہے یہ سارا کچھ امام حسین علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکے آئے، مکے میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، وہاں سے امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے تقدس کو بچانے کے لیے پھر سفر اختیار کیا، حج کو عمرے سے بدلا اور کربلا کی طرف آئے، اور کربلا میں آنے کے بعد وہ اپنا پیغام پہنچایا، سب کچھ بتانے کی کوشش کیا، لیکن یزید کی طرف سے صرف یہی تھا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر یہ ہماری بیعت کریں، اور اس بیعت کو، زبردستی بیعت کو لینے کے لیے 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچوں کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھا گیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے تک کو 3 دن تک پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کے لیے پانی بھی مانگا، اس بچے کو تیر لگایا گیا۔ یہ ساری جو ہے ہندو ہی نہیں، عیسائی، یہودی، دنیا کے تمام دھرم اور مذہب والوں نے، بڑے بڑے رائٹروں نے، دانشمندوں نے ان سارے واقعات کو لکھا ہے، اور یہی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دے کر کے یہ بتایا
کہ دیکھو حق اور باطل کی یہ جنگ تھی، اسے دو حکومت کی جنگ نہیں کہی جا سکتی، دو انسانوں کی جنگ نہیں کہی جا سکتی، یہ ایک اللہی کردار تھا، خدا کا خدائی کردار تھا، ایک طرف شیطانی کردار کام کر رہا تھا۔ اگر وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی مخالفت نہ کی ہوتی تو آج اسلام ہی نہیں، آج دنیا میں انسان بھی جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا، جو اس کا پلان تھا۔ اور اسی پلان کو، اسی یزید کے کچھ چاہنے والے شاید آج بھی ہیں، اور وہ اپنے مورث اعلیٰ کی تمام سازشوں کو پھر سے جو ہے وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے حق و باطل کا پرچار ہوتا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے لیکن تعزیہ اٹھتا ہے، ہمارے ہندو بھائی اٹھاتے ہیں، ہندو بھائیوں کے امام باڑے ہیں، ہندو بھائیوں کے جو چوک ہیں، اور خود ہمارے قصبے میں جو ہے شیعہ حضرات سے زیادہ چھوٹے چھوٹے تعزیے ہندو بھائیوں کے نکلتے ہیں، اہل سنت کے نکلتے ہیں۔ لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کو بند کرنے کے لیے کیا سازش کام کر رہی ہے، بس یہ اللہ بہتر جانے، یا جن کو اس بات کا علم ہے اگر وہ عوام کو سمجھا دیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہماری یہ غلطی ہے، میں بڑے ہمت سے، کیونکہ بہرحال ایک بہت نازک مرحلہ یہ بولنے کے لیے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈی جی پی صاحب ہوں یا کوئی بھی عدالت ہو، اگر ہمارے اندر جو چیز لکھا گیا ہے، شاید یہ بات ابھی تک ہمارے مومنین نے نہ سنی ہو، مگر میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر یہ غلطی جو بیان کی گئی ہے، اگر یہ غلطی ہماری ہے تو اس کی سزا یہ نہیں کہ جلوس نہ نکلے، اس کی سزا تو یہ کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ جو انسان جو ہے اتنے بڑے بڑے جرم کرے، کسی کو جو ہے وہ مجمع میں گائے کاٹے، آتنکواد پھیلائے، اور جو ہے وہ اس میں ماں بہنوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں کرے، اور اس میں جو ہے کسی کے خلیفہ کو، کسی کے بزرگوں کو، کسی کے دھرم کے اوپر گالی دے، تو ایسے انسان کی سزا یہ نہیں کہ صرف اس کا جلوس بند کرو، اس کو ختم کر دو۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں، اور خالی جلوس بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ یزیدی طاقت جو ہے اندر سے کام کر رہی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب مولانا شمشیر مختاری صاحب، جو ڈی جی پی صاحب کے بیان پر اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ کسی دوسرے مہمان کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیں، شکریہ والسلام۔